الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی انشاءاللہ پہلے تھوڑا سا پچھلی جو ہم نے آیات کی تھیں ان میں سے کچھ جو اہم چیزیں اس میں سے تھیں اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے ان آیات میں سے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ہے 67۔ جی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس بات کو انہوں نے کیا سمجھا کہ شاید ان کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول جو ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ گائے ان کے نزدیک جو تھی وہ بڑی ہی جیسے کہ کہہ لیں کہ قابل احترام چیز تھی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا تھا کہ گائے کی بچڑے کی پوجا کی تھی، اور جس کلچر میں وہ رہ کر آئے تھے غلام قوم کی حیثیت سے وہاں پر بھی کیا تھا کہ گائے کی پوجا ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ شاید یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ گائے جو ان کے نزدیک تو بہت اہم ہے اور اس کی قربانی کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس بات پر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو بہت ہی بہترین جواب دیا اور کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی تھی کہ کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی رسول جو ہے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نصیحت سناتا ہے، تو اس میں وہ انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے، اس میں وہ مذاق اپنی قوم سے مذاق نہیں کرتا۔ تو اس قدر سنجیدہ رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ رسول جس معاملے کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو اسے ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے، اور جس چیز کی وہ نصیحت لوگوں کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے انسان کی آخرت سے ہوتا ہے، یعنی رسول جو ہے اپنی قوم کو جو نصیحتیں کرتے ہیں اس کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ انسان کی آخرت سے ہوتا ہے، اور آخرت کا معاملہ جو ہے ہر انسان کے لیے بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہر نبی جو ہے جب وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے بہت ہی امانت کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں، اپنی قوم سے جو ہے اس معاملے میں مذاق نہیں کرتے۔ تو اس سے ہم نے یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ کیا ہے کہ جو بھی انسان جو ہے دوسروں کو دین کی تعلیم دے تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی دین کی بات بتاتے وقت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مذاق نہ کرے، یا دین کی بات کو اس معاملے کو کہ وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس بات کو وہ نان سیریس نہ لے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ امانت کے ساتھ جو ہے حق بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی دین کی تعلیم جو لیتے ہیں، جو سننے والا ہے، اس کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ بھی کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن کی بات کو سنے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے، یا رسول کی بات کو سنے، حدیث کی بات کو سنے، ایسی مجلس میں ہوں تو انسان جو ہے بہت توجہ سے، بہت سنجیدگی سے ان نصیحتوں کو سنے، کیونکہ جتنی توجہ سے اور جتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ ان کو سنے گا تو اس کا عمل بھی جو ہے تو عمل کے معاملے میں بھی وہ کیا ہے کہ سنجیدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن کیا تھا کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی ایک حکم دیا گیا اور وہ اس کو کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ سوال پہ سوال کرنا شروع کیے، یعنی کیا تھا کہ گائے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کا رنگ کیا ہو، اور پھر یہ ساری چیزیں جب ان کو بتا دی گئیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو کیا ہوا کہ ساری گائے ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، مشتبہ ہو گیا ہے یہ معاملہ جو ہے ہم پر، تو ایسی وہ کون سی خاص گائے ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ تو اس پر کیا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے سوال پر سوال کرنے سے ان کے ایک سادہ سے حکم کو بہت مشکل بنا دیا گیا،
اور پھر کیا تھا کہ جب مشکل ہو گیا تب انہوں نے تب کہنے لگے کہ ہاں اب یہ ٹھیک بات ہے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کون سی گائے ہے جس کو کہ ہم نے ذبح کرنا ہے۔ بہرحال کیا تھا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، وما کادو یفعلون، کہ وہ نہ تھے لگتے ایسا کرتے۔ تو وہ ایسا کر بھی کیوں گئے کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا۔ تو ان تمام باتوں میں ہم نے جو چیز اپنے لیے لی تھی وہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آئے، ایک سادہ سا حکم ہمارے سامنے، یعنی ایک دین کا حکم ہے ہمارے سامنے آیا، بالکل واضح ہو گیا، تو اس کے بارے میں پھر انسان غیر ضروری سوال نہ کرے۔ جب حکم سامنے آ گیا ہے تو بس کیا ہے کہ وہ اس پر عمل کر جائے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ایک تو سوال کیا کرتے ہیں، حکم کو جو ہے مشکل بنا دیتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور جب چیز ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس کو کرنا بھی کیا ہے کہ مشکل لگتا ہے۔ ایک کام جو اسی وقت کرنا تو آسان لگے گا، لیکن جب آپ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں تو وہی کام جو ہے دوبارہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا چانس ہی آپ سے جو ہے وہ گم ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے اپنے لیے عمل کی یہ بات لی تھی کہ جب نیکی کی بات سامنے ہو، جب کوئی حکم سامنے ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بس کر گزریں، اس کو پینڈنگ نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، اور خام خواہ کی اس کی کھوج میں نہ پڑیں۔ اور جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ کثرت کلام کی بھی بات ہے، اس میں بڑی پیاری ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اسلام کی خوبی میں یہ خوبی بھی داخل ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی باتیں جن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انسان ان باتوں سے کیا ہے کہ دور ہی رہے، اور پھر کیا ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ یعنی فتنوں کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان جو ہے نیک کام میں جلدی کرے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آیا نمبر 72 میں ہے کہ جب بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو اب قاتل کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب جس نے بھی قتل کیا اس نے بڑی صفائی سے قتل کیا کہ شاید اس کے اس گناہ کا کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم، تکتمون، چھپاتے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جتنا مرضی چھپ کر، تمام دنیا سے چھپا کر، بالکل اکیلے میں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، وہ گناہ کر لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لیں گے، اس گناہ کو، اس عیب کو ظاہر کرنے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں گے، تو پھر اس کو جو ہے کوئی بھی نہیں چھپا سکتا، پھر یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھپا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرتے وقت اس کے دل میں کس کا خوف ہونا چاہیے، اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے، اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوف کس کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کیوں چھپ کر گناہ کرتا ہے، اسے دوسروں سے حیا آتی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ حیات کا حقدار کون ہے، کہ انسان کس سے حیا کرے، اپنے رب سے حیا کرے، کہ اس وقت میں سب سے چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، سب سے حیا کر رہا ہوں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ جس طرح کہ اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کا جو ہے وہ سب کے سامنے لے آئے، اس قاتل کو کس طرح سے کہ حکم دیا گیا کہ اس گائے کا ایک حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو مارا جائے، اور پھر سے کیا ہوا کہ وہ انسان جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے جو ہے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر فوت ہو گیا۔ تو اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت دکھائی، اپنی نشانی دکھائی، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا آخرت کے بارے میں بھی جو عقیدہ تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ان کا عقیدہ جو تھا وہ کمزور پڑ چکا تھا، تو اس چیز کو بھی ان کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ یہ برحق بات ہے، قیامت آئے گی، دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے، جہاں وہ ایک انسان کو مردہ سے زندہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 74 ہے، اس کو جو ہے ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں، پچھلی بار بھی ہم نے کی تھی لیکن اس کو جو ہے ہم دوبارہ سے تھوڑا سا پھر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ اس میں دلوں کی بات ہوئی ہے۔ دلوں کی بات کیوں اہم ہے، اس لیے کہ جیسے کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو انسان کا پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کا دل بہترین ہے، صاف ستھرا، بہت صحت مند دل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دلوں میں بگاڑ آ جائے، اگر دل بیمار پڑ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے جسم میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو کوشش اور فوکسڈ کس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے دلوں کو سنوار لیں، اس کی درستگی کر لیں، اور اس میں سے تمام بیماریاں جو ہیں ان کو دور کر دیں۔ تو آیا نمبر 74 جو ہے یہ بھی دلوں کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے، من سے بعد بعد ذالکا اس کے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یعنی پیچھے جتنی بھی باتیں آئی ہیں، پیچھے جو گائے کا واقعہ ہے آیا ہے، گائے کی قربانی کا واقعہ ہے، پھر قتل کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن بار بار وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے، بہانوں کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حکم جو ہے اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بار بار نافرمانی کرنا، اور کیا ہے کہ ٹال مٹول کرنا، نیکی جو ہے اس سے آنکھیں چرانا، فرار اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان سے بنی اسرائیل کے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ ان کے دل کس طرح کے سخت ہو چکے ہیں۔ فہیا پس وہ کالحجارتی جیسے پتھر ہوں، او یا اشدو اس سے بھی زیادہ قسوتاً سخت، یعنی ان کے دل جو ہے بار بار نافرمانی سے سخت ہو چکے ہیں جیسے کہ پتھر ہوں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کے دلوں میں اب بالکل بھی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی باقی ہی نہیں بچی، یعنی ان سے اب کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ نیکی کی طرف آئیں گے، یہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، بلکہ یہ بات ہر اس انسان کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے اور جانتے بوجھتے وہ بار بار اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے، اس کو پیچھے ڈالتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یعنی اس کو پیچھے سے پیچھے ڈالتا ہے، اور ایسا ایک بار نہیں کرتا بلکہ بار بار کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فرار اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے فرار اختیار کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ نیکی، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نیکی کے موقعوں کو لے کر آتے ہیں، اس کے سامنے نیکی کے موقع آتے ہیں، نیکی سامنے ہوتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے، طاقت ہونے کے باوجود، کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اس نیکی سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، اس نیکی کو اپنے سے پرے دھکیلتا ہے، خود اس سے پرے ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو کہ اس طرح سے بار بار مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل اپنے رب سے فرار اختیار کرتا ہے، مسلسل نیکی سے آنکھیں بند کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور سخت بھی کیسا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ایسے انسان کے دل میں پھر کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں رہتی، بلکہ کیا ہے کہ اس سے جو ہے نیکی کی توفیق جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اب 3 طرح کے پتھر جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ان کو اصل میں کیا ہے کہ 3 طرح کے دلوں سے مثال دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو مثال دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں پتھروں سے زیادہ سخت ہیں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو پھر بھی کیا ہے کہ جب وہ
ٹوٹتے ہیں پھوٹتے ہیں تو ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے، ان میں سے خیر نکل آتی ہے، لیکن اب ان کے دل تو ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کے دل میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ تو پہلی کیا مثال ہے؟ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما وہ بھی ہے کہ، یتفجروا پھوٹ نکلتے ہیں، منہ اس میں سے، الانہار چشمے۔ سب سے پہلی جو مثال ہے یہ وہ پتھر ہیں کہ جب پھوٹتے ہیں تو ان میں سے کیا ہے کہ چشمے نکل آتے ہیں۔ تو جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمین کی کھدائی کرنا شروع کریں تو کھودتے جائیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سی چٹان نیچے آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ انسان کی زندگی بھی یوں ہی ہے کہ وہ لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ اس انسان کے دل میں ایک احساس جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں جو ہے احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس احساس کے پیدا ہوتے ہی وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتا ہے تو پھر اس کے دل میں جو خیر ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ باہر آ جاتی ہے، اس کے دل میں سے پھر کیا ہے خیر کثیر نکلتی ہے۔ یعنی یہاں پہ لفظ ہے یتفجروا پھوٹ نکلتے ہیں، یعنی وسیع پیمانے پر پھر کیا ہے کہ اس کے دل میں سے خیر نکلتی ہے، بہت زیادہ خیر نکلتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ فطری طور پر ہر انسان کے دل میں خیر ہوتی ہے، ہر انسان کے دل میں خیر ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان کبھی تو ہوتا ہے کہ انسان اس خیر کو نکلنے کا موقع دیتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے کہ بہت زیادہ ڈھٹائی دکھاتا ہے، ضد دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس خیر کو اپنے اندر ہی وہ دبا دیتا ہے۔ یعنی اس کو موقع ملتے ہیں، اس کے سامنے موقع آتے ہیں، لیکن ان موقعوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز اس کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا، یا اس کی انا آڑے آ جاتی ہے، یا کسی تکبر میں وہ مبتلا ہوتا ہے، یا پھر خام خواہ میں اپنے آپ کو اس نیکی سے پیچھے کرتا ہے۔ تو جو انسان پھر اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خود پیچھے دھکیلتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں سے اس خیر کو نکال لیا جاتا ہے، یعنی پھر اس دل میں خیر باقی نہیں بچتی۔ لیکن وہ انسان جو کہ کبھی نہ کبھی اس خیر کو، ان موقعوں کو پہچان لیتا ہے اور اپنے دل کو کھول دیتا ہے اس بات کے لیے، تو کیا ہے کہ پھر ایسے دل جو ہیں ان سے بہت زیادہ خیر جو ہے وہ پھوٹتی ہے۔ دوسری مثال جو دی گئی وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما وہ بھی ہے کہ، یشقق پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے، منہ اس میں سے، الماء پانی۔ تو اب کیا ہے یہ مثال اس یعنی ایسے پتھروں کی ہے جن میں سے جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر بہت دنیا دار قسم کے نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی بھی نیکی نہیں کریں گے، کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹیں گے، لیکن کبھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پلٹتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر وہ نیکیوں میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے اس میں ہے کہ بہت پانی نکلتا ہے اس میں سے، تو کیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہیں بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بھی ظاہر کو دیکھ کر ہمیں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یعنی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا یہ تو کبھی اپنی اصلاح کرے گا ہی نہیں، یا یہ تو بہت سخت ہے، یہ کبھی نرم ہی نہیں پڑ سکتا۔ تو کیا ہے کہ دلوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں، مستقبل کی خبر بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کس وقت جو ہے کس کی دل کی دنیا جو ہے وہ بالکل پلٹ جائے اور وہ اپنے رب کی رضا کو پا لے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہے کیا ہے کہ جب سخت ہوتے ہیں تو اس وقت برائیوں میں آگے آتے ہیں، لیکن جب ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں تو کیا ہے بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے تیسری مثال کون سی ہے؟ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما وہ بھی ہے جو، یخبتو گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ یعنی ایسے پتھر بھی ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر جو ہے لگتے ہیں کہ ضدی ہیں، انا پرست ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی
کوئی ان کے سامنے ان کے رب کے حکم کو لے کر آتا ہے، ان کے سامنے ان کے رب کا حکم آتا ہے، رسول کی بات آتی ہے، تو ان کا وہ جو تکبر ہے، وہ انا، جو ضد، وہ تمام کی تمام کیا ہوتی ہے، ڈھہ جاتی ہے، سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے دلوں پر ان کے رب کا خوف اس قدر طاری ہوتا ہے، اپنے رب کا حکم سامنے دیکھ کر ان کے دل جو ہے اس طرح خوف سے کانپ اٹھتے ہیں کہ وہ تمام کا تمام تکبر، وہ تمام کی تمام ضد، انا، وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، وہ ڈھہ جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اس چیز میں جیسے کیا ہے کہ پتھروں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پتھر جو ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو اس چیز میں ہم نے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ ایک طرف تو پتھروں کی بات ہے کہ پتھر بھی اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، تو ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو جاننا ہے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے رب کا حکم آتا ہے، جب ہمارے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتائے جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہمارا دل جو ہے اپنے رب کی بات کو سن کر خوف سے کانپ اٹھتا ہے، اور ہمارا دل جو ہے فوراً یہ سرگوشی کرتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے یہ رب کی بات سنی اور میں اس کی اطاعت کروں گی؟ یا اس سے جواب کچھ تھوڑا مختلف آتا ہے، یا اس سے کچھ مختلف حالت ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم سنتے ہیں، تو خوف کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت تو نہیں ہوتی کہ ہم جو ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس نافرمانی کو ہم جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن میں چونکہ ایسا کرتی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ یعنی مختلف طرح کے بہانے جو ہے دل بنانا شروع کر دیں، مختلف طرح کے جواز ہم تلاش کرنا شروع کر دیں، مختلف طرح کی تعویلات جو ہیں اس کی سرگوشیاں ہمارے دلوں میں سے ہمیں سنائی دیں۔ یعنی اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور دوسری طرف ہم نافرمانی کرتے ہوں اور اس کو ہم جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں، ہمارے دلوں میں سے جو ہے وہ اس کے لیے بہانے جو ہے وہ آنا شروع کر دیں۔ تو کیا ہے، اور اس میں اصل بات کیا ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں ڈر کی کمی ہوتی ہے، ہمارے دل جو ہے اس طرح سے اپنے رب کے سامنے نہیں ڈرتے، اور اس حکم کو ماننے میں ہمارے آڑے کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہماری انا اور ہمارا نفس آڑے آ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنے زیادہ سخت تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی گئیں، جب انہوں نے اپنے رب کی آیات کو سنا تو کس طرح سے ڈھہ گئے، کس طرح سے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ان کے رب ہی کا خوف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ابو جہل تھا، ابو جہل نے بھی بہت بار قرآن کو سنا، بہت بار اس کے سامنے آیات جو تھیں وہ پڑھی گئیں، لیکن کیا تھا کہ وہ متکبر رہا، اور اس کا تکبر کتنا تھا کہ جب اس کو جنگ بدر میں اس کا سر قلم کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ میرے سر کو جو ہے اس طرح سے رکھنا کہ لگے کہ جیسے سردار کا سر ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے خوفی تھی اس کی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے یہ 3 طرح کی مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو ہم نے بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کیونکہ دلوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے غافل نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کیا کر کے لے کے آ رہا ہے میرے پاس۔ یعنی اس کے دلوں کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کا کیا حال ہے کہ جب وہ اپنے رب کی بات سنتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا بنتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، اچھا دلوں کی سختی ہے، سختی کا تو ہمیں پتہ چل گیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہوئے، وجوہات ہمیں پتہ چل گئیں کہ کیوں دل جو ہے وہ انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر دل سخت ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ گناہ کرتا ہے، اگر تو اس کا دل جو ہے شرمندہ نہیں ہوتا، اگر اس کے دل میں یہ احساس نہیں اٹھتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ اس کو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق اسی انسان کو ملتی ہے
جو کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور وہ اس بات کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، تو اسی انسان کو جو کیا ہے کہ توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ان سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، کیا ہے کہ ان کو جو یاد ہیں ان کو بھی گن گن کر اپنے رب سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے، اور جو نہیں یاد ان کے لیے بھی کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ سے بھی کیا ہے کہ دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے نصیحت لینا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان جو ہے ان چیزوں سے دور رہتا ہے اتنا ہی وہ غفلت میں جا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے جیسے درس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی ضرور جانا چاہیے، تاکہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی اچھی بات، اپنے رب کی نصیحت جو ہے آپ کے کان میں پڑتی رہے۔ ایسا اگر نہیں ہوگا، اگر صرف دنیا ہی میں کھپ جائیں گے تو کیا ہے کہ انسان اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے دور ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا دل بھی جو ہے وہ سخت ہو جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی آیات پر غور کرنا، یہ چیز بھی کیا ہے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اور کیا ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کو خوب خوب یاد کرنا۔ اور پھر ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب انسان کسی کو برے حال میں دیکھتا ہے، کسی بیمار کو بہت زیادہ بیماری میں دیکھے، یا کسی کو بہت زیادہ دکھی دیکھے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ گناہ کی بجائے نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کے بارے میں جیسے کہ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور لذت کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ تو موت جو ہے کیا ہے کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس سے کہ انسان کیا کرتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ اور لیکن کیا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے کہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائے، کیونکہ صرف آنکھیں چرا لینے سے یا اس کو بھلا دینے سے یہ حقیقت کبھی بھی نہیں بدلے گی، یہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ٹلے گی، یہ وہیں کی وہیں ہے۔ اگر ہم اس سے آنکھیں چرائیں گے، اس کو بھول جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹل جائے گی، یہ حقیقت ہے اور اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے آنکھیں چرائیں گے، اس کو بھول جائیں گے، تو کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے اور بس۔ اور پھر کیا ہے، موت کی کثرت جو ہے کس طرح سے انسان کے دل کو نرم کرے گی، کیونکہ کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے، جب وہ اس چیز کو جان لے گا بہت اچھے سے، جب وہ موت کو یاد کرے گا تو اس سے وہ یہ چیز اس کے ذہن میں بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں ایک ایسا دن آئے گا جب کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ جس طرح سے میں آج دنیا میں دوسرے لوگوں کو یہاں سے جاتے دیکھتی ہوں، ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جب دنیا میں ہوں تو مجھے ذرا سے بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میری سپورٹ کے لیے میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی، یہاں سے جانے کے بعد تمام کے تمام معاملات جو ہیں مجھ اکیلی کو فیس کرنے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان سب معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، ان سب معاملات میں آسانی سے گزرنے کے لیے کہ آج میں اپنے لیے کیا کر رہی ہوں، جب انسان ان تمام چیزوں کو سوچے گا تو اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف جائے گا، اس کا دل جو ہے نرم پڑ جائے گا، اور وہ ضرور سوچے گا کہ میں ایسا اپنے ساتھ کیا کر کے لے کے جاؤں جو میرے کام آئے گا، کیونکہ باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس دنیا ہی پر رہ جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جاتی سوائے ہمارے اعمال کے۔ اور دوسری بات ہمارے ساتھ کیا جاتی ہے، یہ قرآن، اس قرآن سے دوستی جو ہے وہ جو ہے ہمیں کیا ہے، جو انسان اس قرآن سے دوستی رکھتا ہے، جو انسان اس قرآن سے دوستی رکھتا ہے، اس دنیا میں اس کو وقت دیتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ جائے گا، قبر میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قبر میں اس کا بہترین ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہے گا، اور ایسا ساتھی ہے جو کہ اس کو کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، نہ صرف قبر میں بلکہ قیامت کے روز میں بھی اس کے ساتھی ہوگا۔ اس مومن کو جس نے کہ قرآن کے ساتھ دوستی کی ہوگی،
تو یہ اس مومن کو اس کی منزل تک بھی پہنچائے گا، یعنی آخری دم تک اس کا ساتھ دے گا جب تک کہ وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ تو جب کہ باقی کیا حال ہے، ہر چیز، تمام دوستیاں، تمام رشتے، ہر چیز کیا ہے کہ یہیں پر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو ساتھ کیا جائے گا؟ نیک عمل اور قرآن سے دوستی۔ تو انشاءاللہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، موت کی حقیقت کو جانتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ جتنا انسان موت کو بھولتا ہے، جتنا زیادہ اس سے آنکھیں بند کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہے کہ دنیا میں پڑ جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے اپنے اصل کام سے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایک حدیث بھی دیکھی تھی، کیا تھا کہ بہت ہی جس سے یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پتہ چلتی ہے کہ ان کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، یعنی کتنی پیاری نصیحت کر کے گئے ہیں۔ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو 3 چیزوں سے چیک کرو، اگر ان میں یہ نہ ہوں تو سینے میں دل نہیں پتھر ہے، ایسے میں رب سے قلب سلیم مانگو، قلب سلیم ہی قیامت کے روز کام آئے گا۔ یعنی یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج وہ ہمیں یہ بتا کر چلے گئے کہ ہمارے کام قیامت کے روز جو ہے کون سی چیز آئے گی، کون سی چیز ہے جو قیامت کے روز ہمارے کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو کہ بالکل صحیح سالم ہو، بالکل صاف ستھرا، بیماریوں سے پاک، صحت مند دل ہو۔ کون سی بیماریاں نہ ہوں اس دل میں؟ نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ منافقت ہو، نہ تکبر ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو۔ یعنی ان تمام چیزوں سے، ان تمام روحانی بیماریوں سے پاک دل جو ہے، قلب سلیم جو ہے، ہمارے کام آئے گا۔ اگر ہمارا دل ایسا ہے جس میں کہ یہ تمام چیزیں ہیں یا کوئی ایک چیز ہے، تو وہ دل ہمارے کام نہیں آئے گا۔ جیسے کہ منافقت کی بات ہے، تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کا جیسا ظاہر ہو ویسا ہی باطن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یعنی اندر سے تو آپ کسی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے اور کینہ ہے، لیکن زبان پہ کیا ہے؟ مٹھاس ہے اس شخص کے لیے، تو کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا ظاہر ہے، جیسا باطن ہے، ویسا ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اندر سے بھی آپ کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے اخلاص ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور کسی کے لیے بھی بغض اور کینہ نہ ہو، تو زبان سے بھی پھر وہی اظہار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ہو۔ تو اسی طرح تکبر بھی نہ ہو اور حسد بھی نہ ہو، کیونکہ حسد کے بارے میں کیا ہے کہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو، تو وہ بیکار ہوں گی، وہ تمام نیکیاں بیکار چلی جائیں گی اگر دل میں حسد ہوگا۔ اگر حسد کو رکھتے ہوئے ہم نے نیکیاں کیں تو وہ تمام کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی، اور ہمارا دل بھی قلب سلیم دل نہیں کہلائے گا۔ اور کام کون سا دل آئے گا؟ قلب سلیم۔ تو انشاءاللہ ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف کر لیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، کوئی بات ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہی سوچ کر کہ نہیں، میں نے اپنے دل کو قلب سلیم رکھنا ہے، تو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات بھی جو ہے اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اور کیا ہے دوسری بات؟ کیا ہے قلب سلیم میں؟ کہ رب کی یاد میں تڑپتا ہوا دل، یعنی کون سا دل جو ہے ہمارے کام آئے گا؟ وہ دل جو کہ رب کی یاد میں تڑپنے والا ہوگا۔ ایسا دل ہمارے کام نہیں آئے گا جو کہ اپنی رب کے یاد سے غافل ہوگا۔ تو پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزیں ایسی بتا دیں کہ ہر مسلمان جو ہے اپنا بغور جو ہے جائزہ لے سکتا ہے، اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ اس کے سینے میں دل ہے یا کہ پتھر ہے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ذکر کی محفلوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی محفلوں میں انسان چیک کرے کہ وہاں اس کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کیا بہت دل چاہتا ہے کہ انسان ایسی محفلوں میں جائے جہاں کہ رب کا ذکر ہو، اور پھر یہ کہ ایسی محفلوں میں جا کر اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہاں سے وہ فرار چاہتا ہے، وہاں سے وہ فرار چاہتا ہے یا کہ اس کا وہاں پہ دل لگتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ قرآن پڑھتے یا سنتے وقت اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے کا اس کو کتنا شوق ہے، قرآن سننے کا اس کو کتنا شوق ہے، یا کہ دل چاہتا ہے کہ بس اب کافی ہو گیا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ تنہائی میں انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے
تو تب وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیونکہ تنہائی میں انسان اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے۔ تو کیا کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایسے لمحات ملیں، تنہائی کے پرسکون لمحات ملیں جب کوئی نہ ہو، صرف میں ہوں اور میرا رب ہو؟ کیا ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ یا یہ ہے کہ ہم تنہائی چاہتے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت گہما گہمی ہو، ہمارے ارد گرد لوگ ہوں اور ایک محفل جو ہے وہ بنی رہے؟ تو کیا ہے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ آج ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل گیا کہ ہمارے کام کیا چیز آئے گی، قلب سلیم جو ہے ہمارے کام آئے گا، اور پھر اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اگر انسان کا دل صاف ستھرا اور صحت مند ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو کیا ہے، پورے کا پورا جسم بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، لکم تم پر، وقد اور تحقیق، کانا ہو چکا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون بدل دیتے ہیں اس کو، من سے بعد بعد، ما اس کے کہ عقلوہ وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کا بہت دل چاہتا تھا کہ یہ یہود جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے، یعنی پیچھے ان کے دلوں کی بات کی گئی ہے کہ ان کے دل تو جو ہے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں سے کیا امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اور پھر دوسری بات کیا ہے، ان کا حال کیا ہے کہ اب جو ان کے لوگ ہیں، یہاں پہ فریقن جو ہے علماء کا، یعنی یہود کے علماء کا گروہ مراد ہے یہاں پہ، کہ یہاں ان کے علماء کا کیا حال ہے کہ جب یہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، یسمعون یعنی بڑے غور سے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، تورات میں تحریف کرتے ہیں، اور پھر کیا کب کرتے ہیں، ما عقلوہ یعنی بہت اچھے سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، بہت اچھے سے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا ہے، اچھے سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے بدل دیتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی ایسا کام جو ہے یہ لا علمی میں یا نا سمجھ میں نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کی عقلوں میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک گروہ کیا کرتا ہے، یعنی ان کے علماء کیا کرتے ہیں، تورات کو سنتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ عقلوہ ہے، یعنی ان کی عقلوں میں کیا بات آ گئی تھی، یہ بہت اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چکے تھے، یہ پہچان چکے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انکار کیا۔ اور پھر کس طرح سے تحریف کرتے تھے، یعنی باتوں کو اس طرح سے تڑوڑ مڑوڑ کر بیان کرنا کہ مطلب کچھ کا کچھ بن جائے، لفظوں کو آگے پیچھے کر دینا، ان کو بدل دینا، جیسے کہ ہم ان کی ایک تحریف پڑھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن کہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ حتتن کہیں، تو اس کی جگہ انہوں نے کیا کہا، حنتتن، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا، لفظ کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ لفظ رائنا کو یہ بہت زیادہ کھینچ کر بولتے، رائنا بولتے، جس سے کیا ہوتا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا، اور پھر کیا کرتے کہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی پیس بی اپون یو کی بجائے کیا کہتے، ڈیتھ اپون یو، یعنی ٹوٹلی اس کو بدل کے رکھ دیتے، اور ایسا یہ کب کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، ان کے علماء جو ہے اپنی تورات میں جو ہے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے۔ آج مسلمان بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کا جو عربی ٹیکسٹ ہے یہ محفوظ ہے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اس کے عربی ٹیکسٹ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ جب سے نازل ہوئی ہے قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گی، حفاظت ہی میں رہے گی، کوئی اس میں ایک ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمان کہاں پہ تبدیلی کرتے ہیں، اس کے میننگز کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، تفسیر میں چینج کرتے ہیں،
اور کیا ہے اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا پھر کیا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف سنی سنائی بات پر نہ رہے، وہ جو ہے صرف بلائنڈلی فالو نہ کرے، بلکہ خود اس کتاب کا علم لے کہ آخر اس کتاب میں اس کے رب نے اس کو کیا حکم دیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کتاب کو خود جانے اور ان لفظوں پہ غور کرے کہ ان لفظوں کے معنی ہیں کیا، ان لفظوں کے اصل معنی کو جانے۔ ڈکشنریز جو ہیں ہر چیز اویلیبل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کتاب اٹ سیلف جو ہے بہت واضح ہے، ہر چیز انسان پہ بہت بہت واضح کر دیتی ہے بہت اچھے سے۔ جو انسان بھی صحیح نیت کے ساتھ ہدایت کے لیے اس کتاب کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اسے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم خود اس کتاب کو جانیں، ہم خود اس کتاب کا علم لیں، اور صرف اپنی زندگی کو جو ہے بلائنڈلی فالو کر کے صرف سنے سنائے علم پر اپنی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ کیا ہے کہ زندگی صرف اور صرف ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور کیا ہے کہ صرف سنے سنائے علم پر جو ہے اپنے انجام کو ہم رسک میں نہ ڈالیں، بلکہ شعور کے ساتھ اس زندگی کو بسر کر کے جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی کیا ہے کہ یہ یہود جو ہیں ملتے ہیں مسلمانوں سے، کن لوگوں سے؟ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، یعنی یہود جو ہے مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الا پاس، بعدن بعض کے۔ اب یہاں پہ جو بعضهم ہے اس میں ایک بعض جو ہے عوام ہے، اور الا بعدن جو ہے علماء کی بات ہے، یعنی ان کی عوام جو ہے جب علماء کے پاس ہوتی ہے اکیلے میں تو ان کے علماء جو ہے اپنی عوام سے کیا کہتے ہیں؟ یہود کے علماء اپنی عوام سے کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ ظاہر کیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی اس سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل رکھتے؟ اب اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں کیا تھا کہ آخری نبی کی بہت واضح نشانیاں بتائی گئی تھیں، جو کہ ان کے علماء کو بھی معلوم تھیں اور ان کے عوام بھی جانتے تھے۔ اب جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا کہ یہود جو ہے اکثر یہ لوگ عرب کے ساتھ یہ بات کرتے کہ جب آخری نبی آئے گا تو دیکھنا ہم کس طرح سے اس کے ساتھ مل کر عرب کو مغلوب کر لیں گے، یعنی جب آخری نبی آئے گا تب ہماری ہی حکومت ہوگی۔ تو کیا تھا کہ اب عرب کے لوگ بھی جو تھے انہوں نے ان باتوں کو یہود سے سن رکھا تھا کہ کوئی آخری نبی آئے گا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں۔ اب عرب کے لوگ جو ہے یہود کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے تو یہ لوگ جو ہے جب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کیا تھا کہ یہود کے علماء نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے دین میں اپنی منمانی کرنے کے عادی ہو چکے تھے، یہ دین کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کے عادی ہو چکے تھے، جس پہ چاہا عمل کر لیا، جتنا چاہا چھوڑ دیا، اور پھر کیا تھا دین سے دنیا کے فائدے لینا شروع کر دیے تھے انہوں نے۔ تو اب یہ تمام چیزیں اگر یہ اسلام قبول کرتے تو ڈیفینیٹلی کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا پڑنا تھا، پھر یہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے تھے، اپنی منمانی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اور کیا تھا کہ اگر یہ ایمان لے کر آتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑنا تھا، تو پھر ان کی اپنی سرداری، وہ علم میں جو ان کی فوقیت تھی، بڑائی تھی، جو ان کی سرداری تھی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جانی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں یہ لوگ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ نسلی تعصب بھی تھا۔ یعنی تعصب کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ عرب میں سے کیوں آیا ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ لیکن اب ان کی عوام جو ہے
ان کی عوام جو ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہ یہ جانتے تھے کہ تورات میں جو ہے آخری نبی کی بشارت دی گئی ہے، تو یہ باتیں جو تھیں وہ عرب کو بتا دیتے، یعنی قریش کو یہ بات بتا دیتے کہ ہاں ہماری کتاب میں ایسی بات ہے، آخری نبی کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ تو اس بات پر جو ہے، اس بات پر یہود کے علماء جو تھے وہ اپنی عوام سے ناراض ہوتے اور پھر ان سے پوچھتے کہ تم جو ہے ایسی باتیں قریش کو، عرب کو کیوں بتاتے ہو جو کہ اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے جو باتیں تمہیں بتا دی ہیں، تم وہ باتیں جو ہے دوسروں کو کیوں بتاتے ہو، عرب کو یہ بات کیوں بتاتے ہو کہ ہاں ہماری کتاب میں آخری نبی کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، یا آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں۔ کیونکہ کیا ہے، عرب کے لوگ بھی ان کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو ہم بھی ایمان لے کر آئیں گے، ان سے وہ تصدیق کروانا چاہتے تھے۔ کیوں تصدیق کروانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا تورات کا۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم یہ باتیں جو ہے اپنی عوام کو کیوں بتاتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ لوگ جو ہے قیامت کے روز ہمارے ہی خلاف جو ہے اس بات کو حجت بنا کر لائیں گے۔ کون سی بات کو حجت بنا کر لائیں گے؟ یعنی عرب کے لوگ جو ہے قیامت کے روز ہم سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو معلوم تھا، ان لوگوں کے پاس علم تھا، یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے آخری نبی کا اقرار نہیں کیا اور اس پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جب انہوں نے نہیں مانا، یہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی آخری نبی کی تصدیق نہیں کی، تو اس وجہ سے ہم بھی رک گئے۔ تو یہ حجت تھی جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ہم پر یہ حجت لے کر آئیں گے، اس لیے تم ان کو یہ اصل بات، یہ حق بات، سچ بات جو کہ تورات میں ان کو بتائی جا چکی ہے، یہ بات تم لوگ کیوں ان کے سامنے ظاہر کرتے ہو؟ تو یہ بنی اسرائیل کی، ان کے علماء کی انتہائی کم عقلی تھی، بیوقوفی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے یہ لوگ لوگوں سے حق کو چھپا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی شاید یہ اس طرح کی بات کو چھپا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بڑا ہی بہترین جواب دیتے ہیں، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر بیوقوف بن رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے تم اس بات کو ظاہر کر دو چاہے چھپا کر رکھو، اللہ تعالیٰ ظاہر کی بات کو بھی اور چھپی بات کو بھی، دونوں باتوں کو بہت خوب جانتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اعلانیہ یا کھلم کھلا یا ظاہر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس انسان کے دل میں اس وقت کیا خیالات چل رہے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ وہ خیالات جو کہ ابھی اس کے دل میں آئے بھی نہیں، جو ابھی آنے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ان کی بیوقوفی تھی جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ قیامت کے اگر ہم لوگوں سے چھپا جائیں گے تو اس طرح سے ہمارے خلاف کوئی حجت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے امانیہ آرزوئیں، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ الا مگر، یظنون گمان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وَمِنْهُمْ ہے، منہم میں جو ہے یہود کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے، امیون ہیں۔ امیون کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، یعنی ایسا انسان جس کو کہ کچھ بھی علم نہ ہو، صرف اتنا علم ہو جتنا کہ اس نے اپنی ماں سے لیا ہو، بالکل بھی نہ علم جانتا ہو۔ اور یہاں پہ ان پڑھ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لا علم ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتا، جو اس کو پڑھنا نہیں جانتا، جو اس کو سمجھنا نہیں جانتا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ اصل میں کیا تھا کہ جیسے دو طبقے تھے، ایک تو وہ عوام تھی جو کہ اپنی کتاب سے بالکل ناواقف تھی، جانتی ہی نہیں تھی اپنی کتاب کو کہ اس کتاب میں ان کے رب نے ان سے کیا کہا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو کہ اس کتاب کا علم رکھتا تھا، وہ کون تھے؟ اسکالرز تھے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے
یہاں پہ جن یہود کی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی کتاب سے بالکل لا علم ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں۔ اب ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو جانتے ہی نہیں، ان کا حال کیا ہے کہ انہوں نے کچھ آرزویں جو ہیں نا وہ اپنی قائم کر رکھی ہیں، کچھ خواہشات ہیں، کچھ آرزویں ہیں، اور وہ ان کی آرزو جو ہے ان کی بیس کیا ہے، صرف اور صرف گمان پر مبنی ہے۔ یعنی ان کی آرزویں جو ہیں وہ کس پر مبنی ہیں؟ صرف اور صرف گمان پر مبنی ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ امانیہ ہے، امانیہ کا مطلب ہے آرزویں۔ تو یہ کون سی آرزویں ہیں؟ اس کے بارے میں ابن عباس جو ہیں، عبداللہ ابن عباس جو ہیں، اس کی تفسیر جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ مفسرین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس جو ہیں وہ قرآن کے بہت بڑے بڑے مفسرین میں سے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں امانیہ کی کیا تفسیر کرتے ہیں کہ یہ ان کی آرزویں کون سی ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء نے، یعنی یہود کے علماء نے اپنی عوام کو کیا تھا کہ جھوٹے قصے کہانیاں جو تھیں بخشش کے بارے میں وہ سنا رکھے تھے، یعنی جھوٹ پر مبنی ایسے قصے سنا رکھے تھے، اور وہ قصے کیا تھے؟ بخشش کے بارے میں تھے کہ بس تم لوگ تو بخش دیے جاؤ گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں بخش دیے جاؤ گے؟ یہ قصے کیا تھے؟ یہ قصے یہ تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر تیسری بات اس میں کیا تھی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ اور پھر ایک اور قصہ ان میں کیا مشہور تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم چونکہ یہودی ہیں، تو اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اب یہ ان کی آرزویں تھیں جو کہ بالکل ظن پر مبنی تھیں، گمان پر مبنی تھی، جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ کیوں ظن پر مبنی تھی، کیوں گمان پر مبنی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یعلمون الکتاب، کہ ان کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہو تو ایسی آرزویں یہ کبھی بھی نہ رکھیں، ایسی آرزو، ایسی ظن پر مبنی آرزو کبھی بھی نہ رکھیں یہ، کیونکہ یہ لا علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی کتاب میں اصل بات ہے کیا۔ تو لا علمی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی اپنی آرزویں بنا رکھی تھیں جو کہ صرف اور صرف ظن پر مبنی تھیں۔ تو اسی طرح کی چیز جو ہے ہم ساتھ کے ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم میں بھی بہت ساری خوش فہمیاں ہیں، بہت سی خوش فہمیوں میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ کیا ہے کہ مسلمان ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت تو صرف ہمارے ہی لیے ہے، اور کیا ہے کہ جہنم دوسروں کے لیے ہے۔ اور پھر کیا ہے، بہت سی چیزیں ہم نے جو ہے اسی طرح کر رکھی ہیں، اچھا بس کچھ یعنی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ خاص قسم کے وظیفے کر لیں تو بخشش ہو جائے گی، فلاں چیز پڑھ لی جائے تو بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح کے بہت سے گمان ہیں، اس گمان میں مبتلا ہو کر مسلمان بھی کیا ہے، عمل سے بہت دور ہو چکا ہے، اس کے نزدیک عمل کرنا جو ہے وہ اہم نہیں رہا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے شارٹ کٹس انسانوں نے ڈھونڈ رکھے ہیں، مسلمانوں نے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ کچھ صورتوں پہ انسان جو ہے وہ کر لیتا ہے کہ اچھا بس سارا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں صورتیں پڑھتے رہیں، کچھ خاص تسبیحات ہیں بس وہ کر لیں تو جنتی بن جائیں گے۔ یا پھر ایک چیز آپ نے یہ بھی بہت سنی ہوگی کہ جنتی دروازہ ہے، اس میں سے گزر جاؤ تو جنتی بن جائیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ظن اور گمان ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اور یہ ظن اور گمان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم عام مسلمان جو ہے اپنی کتاب سے لا علم ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جنت کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جنت کس طرح سے ملے گی، صرف اور صرف ظن اور گمان پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عمل جو ہے اس کے کام آئے گا، اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اور ایک ایک عمل پر جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے
گمان پر مبنی اپنی زندگی نہ گزارے، صرف گمان ہی میں تمام عمر یہاں سے گزار کر نہ چلا جائے اور آگے جا کے پتہ چلے کہ وہ جس گمان پر میں اپنی زندگی گزار آیا تو حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ سو تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب بِأَیْدِیہم ساتھ ہاتھوں کے اپنے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ وہ بدلے میں حاصل کریں بہی اس سے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی سی، فویلن پس تباہی ہے افسوس ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھتے ہیں ایدیہم ہاتھوں سے اپنے، فویلن اور افسوس ہے لہم ان پر مما اس سے جو یکسبون کماتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی یہود کے جو علماء ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ کتاب لکھنے کی بات ہے تو کس طرح سے کتاب لکھتے تھے، یعنی لوگوں کی پسند کے مطابق دین پیش کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق کا دین بنا کر ان کو بتا دیتے تھے، اپنے فائدے نکلوانے کے لیے۔ اگر کوئی ان سے فتویٰ مانگتا تو وہ بھی کیا کرتے، سامنے والے کی پسند کو مد نظر رکھ کر اس کو فتویٰ دیتے۔ کیوں دیتے؟ کیونکہ ان سے انہوں نے اپنے فائدے لینے ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویلن تباہی ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، حسرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں، یعنی حق بات نہیں بتاتے، جو سچی بات ہے، جو سچا دین ہے وہ نہیں بتاتے، بلکہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف وہی بات بتاتے ہیں۔ اور پھر ایسا کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سچ بات یہی ہے، اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ لینے کے لیے، بہت کم دنیا کا فائدہ ہے جس کو لینے کی خاطر وہ یہ سارا غلط کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے اور ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور کیا ہے کہ یہاں پہ یکسبون کی بات ہے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ افسوس ہے ان پر جو اس سے کماتے ہیں، یعنی یکسبون کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی کمائی۔ تو ایسی کمائی کیا ہے ان کے لیے سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں، تمسن النار چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن دنوں کے، معدودتن گنے ہوئے، کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم لے چکے ہو، ان اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، ما وہ جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اب یہاں پہ یہود کی وہی ایک آرزو، وہی ایک گمان پر مبنی آرزو جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم تو، یعنی ہمیں جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کیا ہے کہ بس تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں وہاں سے نکال لیا جائے گا، یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے بارے میں انہوں نے یہ گمان قائم کر رکھا تھا کہ ہم تو جہنم میں اگر گئے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، اول تو جائیں گے نہیں، اگر گئے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ کیا تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا وعدہ لے کر آئے ہو اس دنیا میں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، جیسا مرضی کرو، جیسی مرضی نافرمانی کرتے رہو؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جو بھی کرتے رہے تو اللہ تمہیں جو ہے جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا تم ایسا کوئی وعدہ لے کر آئے ہو اس دنیا میں اور تمہیں اس پر بڑا یقین ہے کہ تم یہ وعدہ لے کر آئے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا پھر دوسری بات کیا ہے کہ یا تم ایسی بات کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے، بغیر جانے تم اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہو کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اس کے باوجود بھی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے لوگوں سے، مسلمانوں سے، سب مومنوں سے، سب ایمان والوں سے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اچھائی کا بدلہ اچھائی میں دیں گے اور برائی کا بدلہ برائی میں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے وعدہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا، برائی کا بدلہ برا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. تو اس چیز میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں سوچتے ہیں. ہم بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو شفاعت کے ذریعے ان کو نکلوا لیا جائے گا. اور پھر کیا ہے، غلط کام کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم کیا کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. یعنی غلط کام کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ہم غلط کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم کروانے والا ہے. لیکن کیا ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ بات جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو اس کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کن انسانوں کے لیے غفور الرحیم ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی؟ صرف سنی سنائی بات ہے، صرف سنی سنائی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کن انسانوں کے لیے غفور الرحیم ہے؟ کیا ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جو کہ جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اپنے نفس کو راضی رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ تو کبھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نہ ہی ان گناہوں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اور نہ ہی توبہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، اور پھر کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح بھی نہیں کرتا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری لا علمی ہے کہ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے غفور الرحیم ہے، اور بخشش اور یہ رحم جو ہے کن کو ملے گا. کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ صفت جو ہے ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جبکہ کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو یہاں سے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو کھپا کر چلے گئے، کتنی زیادہ محنت کر کے ساتھ لے کے گئے. تو کیا نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفت کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو صحیح حقیقت معلوم تھی، وہ صحیح حقیقت کو جان گئے تھے. جبکہ ہم کیا ہیں، ہم جو ہیں زن پر مبنی، بلکہ ہم کیا ہے کہ ہم ڈے ڈریمنگ میں مشغول ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو تھپکی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس سے بھی بہت واضح ہوگا کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ کے سامنے آگ سے نہیں بچا سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ اپنی بہت ہی پیاری بیٹی سے، وہ بیٹی جس کے لیے کہ بہت زیادہ محبت تھی ان کے دل میں. جب وہ آتی تو ان کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. یہ ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ کے سامنے آگ سے نہیں بچا سکتا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے کام کیا آئے گا جو ہم یہاں سے لکھ کر کے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیت میں بھی اس بات کا جواب ہمیں ملے گا. یعنی یہود جو یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، من جس نے کسبا کمائی، سیئاتن برائی، و احاطت اور گھیر رکھا ہے بھی اس کو، و احاطت یعنی اس انسان کو گھیر رکھا ہے جو کہ برائی کرتا ہے، بھی اس کو، خطیئاتہ اس کی خطا نے، فاولئک سو یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا گناہ جو ہے اس انسان کو گھیر لیتا ہے، یعنی وہ اس گناہ میں
بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے، اس گناہ میں سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، اس کے گناہ نے اس کو گھیر رکھا ہے، اس کی برائی نے اس کو گھیر رکھا ہے، اس میں سے نکلتا ہی نہیں، کبھی توبہ استغفار کرتا ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کرتا، کبھی شرمندہ ہی نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ، یعنی بالکل گھرا پڑا ہے اپنے اس گناہ میں. تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کوئی گناہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ کیا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، گناہ کرتے ہو، گناہ میں گھرے پڑے ہو تو کیا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا ہے، جہنم ملے گی. اور پھر کیا فرمایا ہے اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنتی اصحاب جنت ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، جنت کے اہل ہیں، وہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا کہ والذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، اولئک اصحاب الجنتی، کہ وہ لوگ جنت کے مالک ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ ساتھ کیا کہا ہے کہ جو ایمان لائیں گے وہ عامل الصالحاتی، اور نیک عمل کریں گے. یعنی صرف اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جنت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اپنے رب کی اطاعت کریں گے، اپنے رب کی فرما برداری کریں گے، اور اس فرما برداری میں نیکیاں کرتے جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے، انسان اگر اپنے لیے چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے اور اس کا انجام جو ہے بہترین ہو، تو بجائے یہ کہ وہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے تکیہ لگا کر اپنی ساری زندگی گزار دے، یا بہت سے ظن پر مبنی، گمان پر مبنی باتوں ہی پر جو ہے اپنی زندگی گزار جائے، خوش فہمیوں ہی میں اپنی زندگی گزار جائے، تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت واضح، یعنی یہ آیت جو ہے، آیا نمبر 82 جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس قدر واضح آیت ہے کہ کوئی عام انسان بھی اس کو پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے، تفسیر نہ بھی کرے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ایمان کے ساتھ مجھ سے نیک عمل کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، صرف اور صرف ایمان لانے کا نہیں کہا جا رہا کہ ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے جنت ہے، بلکہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل شرط ہیں. تو اس چیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بہت بہت زیادہ فوکسڈ کرنا ہے، کیونکہ ایمان الحمدللہ ہم میں ہے، لیکن کمی کس بات کی ہے کہ ہم عمل میں بہت بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم نے صرف ابھی تک یہ کیا ہے 82 آیات پڑھی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آیا نمبر 25 ہے، اس میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا کہ جنت جو ہے کن کے لیے ہے، آیا نمبر 25 میں بھی جب بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دو، تو جنت کی خوشخبری کن کے لیے تھی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ عمل کیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آیا نمبر 62 میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے، کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ان کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا. وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے اور ساتھ عمل صالح کریں گے. اور یہ اب ہم تیسری بار اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ جنت کن کے لیے ہے؟ جو کہ ایمان لائیں گے اور ساتھ نیک عمل کریں گے. تو انشاءاللہ اس چیز پہ بھرپور ہم نے توجہ دینی ہے، اور اس پہ جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ یہیں تک ہے.